الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ العصر زمانہ، خسر گھاٹا، تواصو نصیحت کریں ایک دوسرے کو۔ اس صورت مبارکہ کا ترجمہ: زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورۃ العصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا ہے۔ اس سورت میں حق تعالی جل شانہ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی، جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، جو فضائل و خصائل عطا فرمائے، ان کے صحیح استعمال نہ کرنے پر اس کو کس وبال کا سامنا ہو سکتا ہے اور آخرت میں اس کو کس وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں بہت اہم امور ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے تو حق تعالی جل شانہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ جب اپنے بندوں کو کسی خاص بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں تو اپنی کسی عظیم چیز کی قسم کھا کر متوجہ فرماتے ہیں۔ یہاں زمانے کی قسم کھائی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ تو کامیاب ہوئے، اس کے برعکس جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم رہتے ہیں وہ بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بہت سی قومیں تو ایسی تھیں کہ ان کا خسارہ اور ان کا گھاٹا یہاں دنیا ہی سے شروع ہو گیا، یعنی دنیا ہی میں ان پر آسمانی عذاب نازل ہونے شروع ہو گئے۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، ایک پوری لمبی تاریخ ہے۔ اور دوسرے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کا پورا سامان فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ جو پہلا انسان ہے وہ پہلا پیغمبر ہے، اور آسمانی تعلیمات کے نزول کا سلسلہ روز اول سے جاری فرمایا۔ چنانچہ پیغمبر جو بھی تشریف لاتے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات مخلوق تک پہنچاتے اور انہیں اس بات پر خبردار کرتے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب نازل ہوگا اور بڑے سخت عذاب میں تم مبتلا کیے جاؤ گے۔ اس میں قرآن کریم نے اس صورت کے اندر آخرت کے عذاب، خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے 4 اعمال بیان فرمائے ہیں۔ ان 4 اعمال میں سے 2 کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، انسان کے اپنے اعمال سے، اور 2 کا تعلق اس کے اپنے اثر و رسوخ کے دائرے سے متعلق ہے۔ پہلی بات ایمان لانا، کہ انسان خسارے میں ہے۔ ہاں، وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ایمان اور عمل صالح، اس کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے ہے۔ ایمان کا مطلب کہ ان عقائد کو دل سے مان لینا جن کے ماننے کا اللہ تعالی جل شانہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے فرشتے اس کی پاک باز مخلوق ہیں، اس کے رسل اور انبیاء جس کو اس نے بھیجا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ اطاعت ہم آخر الزماں پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد
اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں کہ جزا و سزا ہوگی۔ تو یہ بنیادی عقائد، تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر ان کی موجود ہیں۔ اور عمل صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، آدمی روزہ رکھ رہا ہے، کہ حج کے لیے جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمائے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی نام ہے۔ ان دو کا تعلق یعنی ایمان اور عمل صالح کا تعلق تو انسان کی اپنی زندگی سے ہوا، اور دوسرا یہ کہ خود آدمی کا نیک بن جانا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، بلکہ اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر اصل میں قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے۔ اور اسی طرح جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں، تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنا، جیسے گھر کے بچے ہیں، دوست احباب ہیں، اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے ماتحت ہیں، جہاں جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، وہاں وہاں اس کو صحیح بات کہنا اور غلط کو غلط کہنا اور حکمت کے ساتھ ان کو راہ راست پر لانے کی اپنی کوشش کرنا، یہ بھی آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اور عمل صالح اور دوسروں کو حق بات کہنے اور صبر کے موقعوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔